السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ شان کا مالک میں جو ہمارے نبی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑی نرالی شان کے مالک تھے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان کی کچھ نشانیاں، کچھ خوبیاں بتائی ہیں کہ جو یہودی عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ فوراً سے ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ نبی ہیں، مور نبوت دیکھتے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرا رہے تھے اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ، تو یہ فرشتے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیا اور اس میں سے کوئی کالی چیز نکال کے باہر پھینک دی۔ ٹھیک ہے، جو کہ یہ ہماری شان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ابھی اسی کے بارے میں آگے ہم بات کرتے ہیں۔ پچھلے ٹاپک کے جو ویڈیو کے اینڈ پہ ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آمنہ کا انتقال کیسے ہوا۔ وہ مکہ سے مدینہ گئی تھی اپنے میکے، وہاں سے واپس آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی، آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات کا اتنا نہ ہوا۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھا ہوا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی بھی اس قالین پر نہ بیٹھتا۔ چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کی چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے اور سیدھا ان کی قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چاچا عبد المطلب کے آداب کی وجہ سے اس قالین سے ہٹانا چاہتے تھے، تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے چھوڑو دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن کر بے حد درجے سے خوش ہوتے کہ وہ دوسروں سے کہتے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہو کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے کہ اتنا بلند رتبہ پائے کہ کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ اس بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دیں گی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے آئے اور آپ سیدھا اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کی قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہچانے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور اس کے بعد نہ کسی کو ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بٹھایا اور اسے نے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبداللہ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ قیافہ شناس تھے۔ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کا مستقبل کے بارے میں اندازہ بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، اس کے لیے مقام ابراہیم ہے جو حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کے نشان بالکل ان نشان سے ملتا جلتا ہے، اس قدر مشابہت ہم نے
کسی اور کے پاؤں کے نشان کی نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ اس بچے کی شان نرالی کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیمی خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر یہ پتھر ابراہیم کے پیروں کے نشان پڑ گئے۔ لوگ اس پتھر کو زیارت کرتے۔ یہ مقام ابراہیمی ہے چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے ہی میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی۔ کبھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں، کمر، پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، اوہ، تب یہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کے باپ انتقال کر گیا ہوا ہے، جب یہ پیدا ہوا تو بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، اب اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کھانے بیٹھتے تو میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو عبدالمطلب آپ کے اپنے پاس بٹھا کر آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بوڑھا اور بہت لمبے قد والا ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی سواری کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دوست و بازو بنا دے۔ میں نے اس سے بوڑھا کو جب یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی بھی گمشدہ چیز کی تلاش میں کسی کو بھیجتا ہے تو وہ چیز ہی لے کر آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹے ہیں۔ اب چونکہ پوتے گئے ہیں تو دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبدالمطلب نے دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل پر نہ جائے۔ عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سفیہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کے کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبز اور شاد بادی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں،
بنویں اور آبرو ملے ہوں، وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے، تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں، خوشبو لگائیں اور وہ حجر اسود کا بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص اس کا حلیہ بتایا گیا، آگے بڑھ کر بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے بتایا کہ خواب میں قریش سے کیا بیان کیا۔ انہوں نے ان کی نشانیاں تلاش کی تو سب نشانیاں عبدالمطلب میں ملیں، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے، ہر خاندان کے ایک آدمی آیا، ان سب نے شرط پوری کی۔ اس کے بعد ابو قیس پہاڑ پر چڑھے گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اس وقت 9 عمر کے تھے۔ عبدالمطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں ہی دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں، تیری باندیوں کی اولاد ہیں، ہم پر جو بڑا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں، اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبز اور شادابی عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہوئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب سی بات ہوئی کہ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر بارش قبلہ قیس اور قبلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ کیا بات ہوئی، ایک قبلے پر بارش اور آس پاس کے قبلے پر بارش سے محروم تمام قبلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اسی سلسلے میں بات چیت شروع کی اور سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں۔ جب قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی تو یہ عبدالمطلب کی وجہ سے ہوئی، اس لیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو شاید اللہ ہمیں بارش دے دے۔ یہ مشورہ آپ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے، عبدالمطلب سے ملے، انہوں نے سلام کیا، پھر ان سے کہا، عبدالمطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کے شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، آپ مہربانی فرما کر ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر عبدالمطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ کے لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبدالمطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبدالمطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی اور اس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھایا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں ہی دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور گڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبلہ قیس اور قبلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تو اسے اپنی لاچاری بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی
بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ عبدالمطلب کی ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ ایک سیاہ بادل اٹھا عبدالمطلب کی طرف آیا ہو۔ اس کے بعد اس کا رخ قبلہ قیس کے بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبدالمطلب نے کہا اے گروہ قیس اور مظہر، جاؤ تمہیں سرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستی میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دیکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں ایک آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبدالمطلب سے کسی نے کہا عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ عبدالمطلب آپ کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانے میں اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم وہ باہر نکلا۔ اب اس نے دیکھا چونک اٹھا۔ اس نے کہا اے عبدالمطلب، یہ لڑکے اس امت کا نبی ہے۔ اگر میں باہر نہ نکلتا تو میری عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودی یا عیسائی اس پہ کوئی قتل نہ کر دیں۔ پھر اس نے کہا اور رہی بات آپ آنکھوں کی دعا کو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبدالمطلب یہ سن کر حیران ہوئے، بولے ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کے اپنے لابدین ان کی آنکھوں پہ لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کا بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کر لیا، وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 17 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ بیدار ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا، انہیں یمن سے بھگایا اور اس طرح باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوا۔ وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں نے بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن لوگوں نے حبشیوں سے نکال بار کیا تو عرب بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی دیکھ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حبشیوں نے ابراہیہ کے ساتھ مل کر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کو وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مکہ مبارک دینے کے لیے آیا۔ اس وفد کی صدر عبدالمطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا، سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے
ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچ عبد المطلب آگے بڑھے کر اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ اس نے اس بات پر کرنے کی اجازت دی۔ سیف نے کہا اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے ادب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارکباد ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بولا اے شخص تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا تب تم لوگ ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینہ کے قبلے خزرج کی تھی اور خزرج کا قبلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کے نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، ان کی خوب خاطر کی گئی، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ میں مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا، عبد المطلب کے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا عبد المطلب میں نے اپنے علم سے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، وہ آپ کے بارے میں ہے کہ عبد المطلب کی یہ باتیں سن کر بے حد درجے حیرت زدہ ہوا اور پکار اٹھے میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ سنو عبد المطلب، جب تہمہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عبد المطلب عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات سن کر کہا اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی اسی خوش بختی میسر ہو، آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہی اس کا زمانہ ہے اور وہ اسی زمانے میں پیدا ہوا ہے ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، آپ اس کے دادا اور اس کے چاچا کی پرورش کریں گے، ہم بھی اس کی آرزو مانتے رہیں گے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر کرے گا اور اس لیے ہم یعنی مدینہ کے قبلے خرج میں نبی کی مددگار بنیں گے۔ ہم میں سے اس نے اس کے لیے کہا کہ خزرج اصل یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان قبلے والوں کو عزت حاصل ہوگی،
اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کو مقابلے کرے گا۔ اس کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہوں گے۔ نبی اور نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کا دم وہ ٹھنڈا کرے گا، یعنی آگ بجھاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی۔ اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، اور وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برے کاموں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کی یہ کو دعا دی، پھر کہا کچھ تفصیلات بیان کریں۔ بات تکی چھپی ہے کہ اس ہے اور علامتوں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب، اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچا کرو، اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامات اپنے ہاں دیکھی ہیں؟ اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں، میرے ایک بیٹا ہے، اسے بہت چاہتا تھا، میں اسے ایک شریف و معزز لڑکی آمنہ بنت الوہاب عبد المناف سے اس کی شادی کرا دی۔ وہ اس کی قوم کی انتہائی باعزت خاندان سے تھی، اس سے میرے بیٹے کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے واقعی اسی طرح ہی ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچا رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں پر قابو نہیں پانے دے گا۔ میں نے جو کہ آپ کو بتایا ہے، اس لیے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان قبیلوں کی ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عزت اور بلندی آخری انہیں کیوں نہیں ملنے والی۔ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھ پر آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور اس کی سلطنت مرکز یثرب پہنچتا، چونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا، اور یہی کتاب پچھلی علوم سے بڑھی پڑھی ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کر دوں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں آپ کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچا رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد عبد المطلب کی ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندی اور دھاڑی دار یمنی چادریں دی۔ بڑی
مقدار میں سونا چاندی 100 اونٹ اور ان بھر کے بھیڑے دبے دیے۔ پھر عبدالمطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی ان کے بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ عبدالمطلب اکثر ان کے بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح آپ ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبدالمطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں اس کی عمر زیادہ بھی لکھی ہے۔ اس وقت عبدالمطلب کا انتقال ہوا جس وقت آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبدالمطلب کے عجون کے مقام پر ان کی دادی قصہ کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ کی نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ کو بے تحاشا محبت تھی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے۔ آپ کی نگرانی چاچا ابو طالب بھی کرتے رہے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھ کے ان کی محبت میں اور اضافہ ہوا۔ اب مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان کے لیے کافی ہوتا اور ان کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کو کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے۔ ابو طالب ان سے کہتے، ابوئی کھانا شروع نہ کرنا اور میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکات کی طرح اس طرح ظاہر ہوئی کہ سب کے سحر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا۔ پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب اس دودھ کو پی لیتے۔ خوب سحر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھا اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے اور یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ دوسروں سے پلا کہتے، لات اور عزی سے بارش کی دعا کرو بھی۔ کچھ کہتے کہ تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم کی اولاد اسماعیل کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس کی تہمند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، اس لیے آؤ ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چاچا ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ اندھیرے میں سورج نکلا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ بھی یہی بچے تھے۔
चनाचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ी और काबा के तवाफ़ किया। ये तवाफ़ कर रहे थे कि दूसरी तरफ दूसरे लोग आसमान की तरफ देख कर नज़र उठाकर देख रहे थे जहाँ बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक एक तरफ से बारिश घर कर आने लगी। इस कदर ज़ोर से बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अब अब्दुल मुत्तलिब एक बार ज़िल अल हजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात के तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इनके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। इसी में आपको प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे मुझे प्यास लग गया। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि इसके पास पानी था, बल्कि बेचैनी ज़ाहिर करने के लिए थी। चाचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतरे और बोले, चाचा जान आपको प्यास लगी? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे प्यास लगी है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पर अपना पाँव मारा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।